اختلافی ایک مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسے ہے، چاہے وہ سری نماز ہے یا جاری نماز ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے نماز مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب اس میں تین اقوال ہیں، ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور ایک احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر۔ لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، چاہے فرض نماز انسان پڑھ رہا ہے اس کے افتتاح میں بھی سورہ فاتحہ ہے، اور نفل پڑھ رہا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے، فرض نماز ادا کر رہا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن اب جو مسئلہ زیر بحث ہے کہ آیا جب انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس میں آیا مقتدی کا یہ وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے اذا قرأ الامام فانصتوا، کہ جب امام پڑھ رہا ہو، قرات کر رہا ہو، فانصتوا تو آپ خاموش رہو۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن مجید میں سے ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ سنو، فَانصِتُوا خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس میں جب امام نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے پتہ چلا کہ امام کا وظیفہ سورہ فاتحہ ہے، مقتدی کا وظیفہ سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اب امام پڑھ رہا ہے اس لیے کہ امام آپ کا نمائندہ بن چکا ہے، امام ضامن ہے، اس لیے مثال کے طور پہ اب سری نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اس میں امام بالکل خاموش ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن امام قرات کر رہا ہے۔ اب اس نے ایسی کو قرات کر رہی ہے کہ جس میں سجدہ تلاوت آ گیا، اب وہ سجدہ کرے گا، تو جب امام سجدہ کرے گا تو آپ بھی سجدہ کریں گے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی ہم نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، ہم نے کیوں سجدہ کرنا؟ تو پتہ چلا ہے کہ جب امام سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو امام نے سجدہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیچھے سجدہ کرے گا، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ سہو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام نمائندہ ہے نا، وہ خاموشی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو جب خاموشی سے نماز پڑھنے میں اس سے کوئی سہو ہو گیا یا کوئی غلطی ہوگی، اب وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو پھر بھی مقتدی سجدہ سہو کرے گا، یا سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو پھر بھی امام کے پیچھے وہ سجدہ تلاوت کرے گا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جب امام نمائندہ ہے، امام ضامن ہے، تو جس طرح امام نے کیا آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے سری نماز ہے چاہے جاری نماز ہے، یعنی جاری نماز یہ ہے کہ اب فجر کی نماز یہ جاری ہے اس لیے کہ امام اونچی نماز پڑھتا ہے، اور مغرب کی نماز یہ بھی جاری اونچی آواز سے مطلب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس طرح عشاء کی جو نماز ہے یہ بھی جاری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے جاری نماز ہے چاہے سری نماز ہے، جس طرح امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اس طرح اس کا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سری نماز ہے، جاری نہیں، سری نمازیں دو ہیں، یعنی ایک ظہر کی ہے ایک عصر کی ہے۔ اس سری نمازوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے ساتھ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کی پیچھے جس طرح امام پڑھ رہا ہے اس طرح مقتدی پڑھے گا۔ لیکن جو ہم جس مسئلے کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، یعنی حنفی مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پانچوں نمازوں میں امام کی اقتداء کریں گے، اور جو امام کا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور دوسرا فرمائے اذا قرأ فانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ سنو۔ اس سے پتہ چلا جو امام پڑھ رہا ہے امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا، اس لیے کہ جو امام کا وظیفہ ہے، اب جب آپ نے اقتداء کر لی کہ پیچھے اس امام کے، تو جب پیچھے اس امام کی اقتداء کر لی تو اب امام ضامن بن چکا ہے، اب سورہ فاتحہ بھی وہ پڑھے گا، سورت بھی وہ پڑھے گا۔ لیکن امام کا جو وظیفہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، فقال آمین، کہ جب امام کے وللضالین فقال آمین تو تم آمین کہو۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں اذا قال الامام، تو قال الامام سے مراد یعنی محتم نہیں کہا بلکہ امام کا ہے، محتم کہتے ہیں مقتدی کو، یعنی مقتدی کو نہیں کہا بلکہ اذا قال الامام، کہ جب امام کہے وللضالین فقال آمین تو تم بھی آمین کہو، یعنی مقتدی بھی آمین کہے اور اس کا امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ وظیفہ امام کا ہے۔ ہاں اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو منفرد نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح امام نماز پڑھا رہا ہے
وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا. لیکن ایک بندہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا ہے یعنی اذا قرأ القرآن، اور دوسری جگہ آیا ہے فاتحۃ الکتاب، جس طرح مقتدی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہے، جس طرح امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ ہے. لیکن جب امام کی پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کا وظیفہ سورہ فاتحہ ہے، مقتدی کا وظیفہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ مقتدی کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے اذا قال الامام ولا الضالین، جب امام کے ولا الضالین فقال آمین، تو آپ نے صرف آمین کہنا ہے. وہ کل مسئلہ آ جائے گا کہ آمین بالسر کہنا ہے یا امین بالجار کہنا ہے، اونچی آواز سے امین کہنا ہے یا سر آواز سے یعنی امین کہنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا.